یہ ملٹی پرونگڈ اٹیک ہوگا، لیکن اس میں بنیادی طور پہ دو چیزیں دیکھیں. آپ جب ایک بچے کو لانچ کرتے ہو زندگی میں تو اس کے پہلے چند سال فیصلہ کن ہوتے ہیں. اچھا، وہ یا آباد ہوتا ہے یا برباد ہوتا ہے اس سٹیج میں. ٹھیک ہے. موسٹ امپریشنیبل ایج ہوتی ہے، تو آپ اس کو ٹرم کر سکتے ہو، گروم کر سکتے ہو، ٹرین کر سکتے ہو، ایجوکیٹ کر سکتے ہو. لیکن کمال یہ ہے کہ دنیاوی اور دینی علوم دونوں کے لیے جو نالائق ترین مٹیریل ہے وہ اس کے وہ ہم انگیج کرتے ہیں. پی ایچ ڈیز پڑھائیں، یہ جو کے جی وغیرہ کے بچے ہیں، قابل ترین سٹف، اچھا ان مہنگے ترین لوگ ہوں. اسی طرح جس نے بچپن سے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے، دین سمجھانا ہے یا سکھانا ہے یا بتانا ہے، اس کو بہت قابل آدمی ہونا چاہیے، اس کو بہت ویل پیڈ ہونا چاہیے. کبھی نہیں میں نے سنا مسجدوں کے اپنے باہر گندگی کا ڈھیر لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حکم یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی اگر صفائی آدھا ایمان ہے جو کہ ہے تو ویسٹ آدھا ایمان تو ویسے ہی لے گیا نا. آپ تو شروع 50% سے ہو رہے ہیں. ٹھیک، وہاں بندہ مہینہ پھرتا رہتا ہے. یورپ میں آپ کو کہیں ایک شاپر نظر نہیں آتا سڑک پہ، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تنکا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب بیسیکلی یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ نماز پڑھتے ہیں اور پابندی اوقات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اب بیکار گیا آپ کا سارا کاروبار. جیسے آپ نے کہا کہ سارا ڈسپلن ہے، فجر ٹھیک سے ہے، لے کے نظم و عشاء ضبط، تک سب اکٹھے ڈسپلن. بیٹھنا، مل کے برین سٹارم کرنا، کنسنٹریشن سپین بڑھتا ہے آدمی کا نماز سے. ٹھیک جو ہے، میڈیٹیشن کے ذریعے وہ لوگ بردرہڈ میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈسپلن آتا ہے، صفائی آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، پابندی اوقات. ایک نمازی اگر یہ سب کچھ نہیں کر رہا زندگی میں، امامت کا، ٹھیک ہے، چین آف کمانڈ، یہ بڑا کمپریہنسو اور بڑا زبردست پیکج ہے نماز. یہ کوئی محض جنت کی کنجی نہیں ہے، عملی زندگی لی. یہ عملی زندگی. اچھا، بات کیا کرتے ہیں کہ یہ کیا زندگی، اگر اس 2% کی زندگی میں تم ناکام ہو، آخرت تمہاری اچھی کیسے ہو سکتی ہے بھئی؟ آخرت تو ایک فیصلہ کن چیز ہے نا. اگر تم اس 2% کی زندگی میں، اس حقیر سی چند سالہ زندگی میں ناکام ہو اور نامراد ہو اور پیچھے رہ گئے ہو، آخرت میں آگے. اور ایک اور کانسیپٹ جو ہے نا بہت غلط ہے، آخرت کا مادہ ہے اخر. یہ جو ہم وقت گزار رہے ہیں، یہ بھی ہر آنے والا پل، ہر گزرتا ہوا لمحہ آخرت کا حصہ ہے. ٹھیک، زندگی آخرت ہی ہے. یہ جو ہے نا آفٹر ڈیتھ، لائف آفٹر ڈیتھ تک اس کو محدود کرنا، یہ خود جہالت ہے. اچھا، اگر آپ چاہ رہے ہو کہ دیکھو 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں جس کو مٹھی بھر یہودیوں نے پوری دنیا میں ان کو نا آگے لگایا ہوا ہے. ٹھیک، کیوں؟ نظر اس چیز پہ ہے، فخر اس بات پہ ہے. 1.5 کروڑ بھی 1.5 کروڑ کیا، تم 2.5 کروڑ بھی ہو جائے گے تو ایسے کہ ویسے ہی رہو گے. کوالٹی نہیں ہے. ٹھیک، کوئی میری کوانٹٹی، تعداد ہے، استعداد نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایبلٹی ٹو ڈیلیور. اب پچھلی کتنی صدیوں سے آپ مجھے بتائیں کہ ان کروڑ ہا مسلمانوں نے بنی نوع انسان کو کچھ دیا ہو، جو کچھ دیا ہے ویسٹ نے دیا ہے. اور آپ یقین کرو، میں سمجھتا ہوں وہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں. ان کا دیانتدار کوئی ایسا مفکر سکولر نہیں ہے جس نے دنیا کے بڑے لوگوں کی فہرست بنائی ہو اور نبی کریم کو نمبر 1 پہ نہ رکھا ہو. چاہے وہ مائیکل ہارٹ ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کیرن آرمسٹرانگ ہو، کوئی مائیکل ہارٹ تو اتنا اہم آدمی نہیں ہے. وہ 100 گریٹ مین جس نے لکھی ہے وہ اتنا کیرن آرمسٹرانگ، لیکن اور بھی لوگ ان کے بہت قداور لوگ جو ہیں، ٹھیک، انہوں نے انسپریشن لی، وہ سارا کچھ کرتے ہیں. آپ تو اپنے اس پیکج جس کو آپ دین کہہ لیں، اس کے لیے آپ کی بے اتنائی، آپ کی بے رخی کا اور آپ کی غیر ذمہ داری کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے بچے کو، 5 سال کے بچے کو جب مسجد میں یا مدرسے میں، اسکول میں بھیجتے ہو تو ان کو دونوں چیزیں، دنیاوی اور دینی علوم سکھانے والا، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کی کمٹمنٹ کیا ہے، اور اس کا پیکج کیا ہے. قابل ترین لوگ ہونے چاہیے. ہماری پرائرٹی میں نہیں ہو. ٹھیک ہے. اچھا، وہ مسجد میں جو پڑھا رہا ہے اس کے اندر یہ آگ نہیں لگی ہوئی کہ یہ 20-30 بچے میرے سامنے جو
صفوں پہ بیٹھے ہیں، یہ میرے آقا کی امت کا مستقبل ہے، اور میں نے انہیں خوبصورت انسان بنانا ہے، طاقتور انسان، محنتی انسان، انہیں بتانا ہے کہ دین تو سوائے حصول علم کے ہے ہی کچھ نہیں۔ 700 سے زیادہ آیات کا تعلق قرآن مجید کی تفکر، تدبر، تحصیل کائنات اور تسخیر کائنات کے ساتھ ہے۔ کس پہ غور تو کرو۔